السلام علیکم A4Z ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس دنیا میں بہت کچھ پراسرار ہے اور بہت سی کہانیاں اور قصے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جاپان کا گاؤں بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے آغاز سے لے کر یہاں کے بسنے والے لوگوں تک سب کچھ ایک پراسرار ہے۔ یہ گاؤں جاپان کی سب سے خطرناک اور خوفزدہ کر دینے والی جگہ ہے۔ اس گاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جنوں بھوتوں کے ساتھ ٹائم ٹریولر کے اثرات بھی موجود ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل A4Z ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ جاپان کا ایک ایسا گاؤں جہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، جہاں اگر کوئی غلطی سے بھی چلا جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اس گاؤں کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں، مگر اس گاؤں کو ڈھونڈ پانا ناممکن ہے کیونکہ یہ گاؤں دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جاپان میں ایک انوناکی ٹنل موجود ہے جس سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا راستہ اس گاؤں کی طرف جاتا ہے، مگر یہ راستہ بہت ہی چھپا ہوا ہے اور اسے ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے۔ اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر ایک تحریر لکھی ہے کہ اس جگہ سے آگے جاپان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور یہاں جاپانی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس سے آگے بڑھنے پر ٹوٹے پھوٹے گھر نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دو لوگوں کے ڈھانچے بھی ملتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ غلطی سے اس گاؤں میں داخل ہو گئے تھے اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آ سکے۔ مزید آگے بڑھنے پر بہت سے خطرناک پھندے بھی نظر آتے ہیں اور ان پھندوں سے اگر کوئی بچ بھی جائے تو اس مقام سے آگے ہی گاؤں کے لوگ اس کو پکڑ کر جان سے مار دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے سب لوگ مر چکے ہیں مگر ان کی روحیں یہاں بھٹک رہی ہیں جو کہ یہاں آنے والے کسی بھی انسان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ گاؤں پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے اور اس کی موجودگی پر کئی سوالات آج بھی موجود ہیں۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انوناکی ٹنل سے گزرتے ہی آپ ٹائم ٹریول کر کے اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں جب یہ گاؤں آباد ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کے ٹائم ٹریولر ہونے کی کہانی اس شخص سے جڑی ہے جس نے سب سے پہلے اس گاؤں کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ واقعہ سن 1999 کا ہے جب جاپان کی ایک ٹیلی نیٹ ورک کمپنی کو ایک انجان خط موصول ہوتا ہے جس کے باہر لکھا تھا "دی ولیج ان جاپان دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف جاپان"، یعنی جاپان میں موجود ایک گاؤں جو جاپان کا حصہ نہیں ہے۔ اس خط میں اس گاؤں اور اس سے جڑی تمام تر معلومات لکھی تھی، مگر اس خط کو کس نے اور کہاں سے بھیجا تھا اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر۔ مگر اس خط میں لکھی ہوئی تحریر صدیوں پرانی طرز کی تھی جو بہت عرصہ پہلے استعمال کی جاتی تھی۔ اس خط میں اس گاؤں تک جانے والے راستے کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا۔ اس خط کے مطابق انوناکی ٹنل میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہے جو اس گاؤں تک جانے والا راستہ ہے، جس میں داخل ہوتے ہی آخر تک جاتے جاتے یہ سوراخ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے اختتام پر ہی یہ گاؤں موجود ہے۔ خط میں یہ بات بھی صاف صاف لکھی تھی، یہاں آنے والے انسان کو جان سے مار دیا جاتا ہے اور اسی لیے وہاں جانے والے
کبھی زندہ لوٹ کر نہیں آتے۔ خط لکھنے والے شخص نے ٹیلی نیٹ ورک کمپنی کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اس گاؤں کے بارے تمام لوگوں کو بتائیں کہ اس جگہ غلطی سے بھی کوئی نہ آنے پائے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خط لکھنے والا شخص کون تھا اور وہ اس گاؤں کے بارے اتنی معلومات کیسے رکھتا تھا، اور خط میں لکھی گئی تحریر صدیوں پرانی لکھائی میں ہی کیوں تھی؟ ہو سکتا ہے خط لکھنے والا شخص اسی گاؤں سے آیا ہو، اور اس گاؤں سے جڑی ایک اور بات یہ ہے کہ انوناکی برج کے پاس ایک ٹیلی فون بوتھ ہے جہاں ٹھیک رات 2 بجے اسی گاؤں سے ایک کال آتی ہے، اور جو بھی اس کال کو سن لیتا ہے اس کے لیے اس گاؤں کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس گاؤں میں داخل ہونے والے کبھی زندہ نہیں بچ پاتے، اور اگر زندہ بچ بھی آئیں تو ان کی دماغی حالت بری طرح سے خراب ہو جاتی ہے۔ اس گاؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ شیطانی طاقتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پورا کا پورا گاؤں شیطانی طاقتوں کے قبضے میں چلا گیا، اور گاؤں کے لوگ اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے، اور کسی بھی نئے آنے والے شخص کو پکڑ کر اس کی بلی کر دیا کرتے تھے۔ اور کئی قصوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو پکڑ کر مار دیتے تھے اور انہیں کھا جایا کرتے تھے، اور ان کی لاشوں کو انوناکی ٹنل میں پھینک دیتے تھے تاکہ اور کوئی بھی اس گاؤں کی طرف مت آئے۔ مگر آج بھی بہت سے لوگ اس ٹنل اور اس کے آس پاس کی جگہوں کو کھوجتے رہتے ہیں۔ اس گاؤں کی حقیقت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ گاؤں سن 1691 میں موجود تھا، جو کہ 1899 میں اپنے ہی پڑوسی گاؤں یوشیکاوا میں شامل ہو گیا، اور 1955 میں ایک بار پھر سے یوشیکاوا گاؤں میاکاوا گاؤں میں ایمرج ہو گیا، اور اسی لیے یہ دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں۔ اس گاؤں کے پراسرار ہونے کی باتیں کچھ لوگ من گھڑت قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس گاؤں کا پتہ لگانے کے لیے اس کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جگہ اور بھی مشہور ہو گئی۔ مگر اس گاؤں کے بارے میں اور اس سے جڑی تمام باتوں کے ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ تو دوستو، آپ کی اس گاؤں اور اس سے جڑی تمام باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور A4Z TV کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔